حضرت موسیٰ یہ ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیر اجمل رضا قادری صاحب نے بیان کیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بھائی۔ حضرت موسیٰ کی آواز بند کریں جی، اس کے بھی موبائل کی آواز آ رہی ہے، مہربانی کرے ذرا ہم پہ رحم کھائے، بند کر دیں آوازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا وہ شخص نقل اتارتا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ نے داڑھی رکھی اس نے بھی اسی طرح کی رکھ لی۔ حضرت موسیٰ لمبا کرتا پسند کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی لمبا کرتا پسند کرتے تھے، اس نے بھی لمبے لمبے کرتے بنوا لیے۔ حضرت موسیٰ ہاتھ میں چھڑی پکڑتے تھے، اس نے بھی چھڑی رکھ لی۔ وہ کوشش کرتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ بولے میں بھی اسی طرح بولوں۔ حضرت موسیٰ کے کچھ غلاموں نے، امتیوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی نقلیں اتارتا ہے، نکال دیا، شہر سے نکال دیا، دور نقلیں اتارتا تھا تو باقی لوگ ہنستے تھے معاذ اللہ۔ بعد زمانہ گزر گیا، اس کو شہر سے نکلے ہوئے بڑی دیر گزر گئی تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے ایک دن میں کوہ طور پہ گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا، غلاموں کو لے جاؤ، کفن دفن کا بندوبست کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے، جب اس شخص کا چہرہ دیکھا، اوہو یہ تو وہی ہے جو نقلیں اتارتا تھا، تو وہ بندہ ہے۔ ہم لوگ تو سوال جواب بڑے کرتے ہیں نا جی، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر کے؟ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سوال جواب نہیں کرتے تھے، جیسے رب نے کہہ دیا ویسے انہوں نے کر دیا۔ اٹھایا اس بندے کو، غسل دیا، کفن پہنایا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس کی تدفین کر دی، دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پہ گئے تو عرض کی مالک تو بے نیاز ہے، پوچھ تو نہیں سکتے پر یہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے تو کرے اگر سمجھ آ رہی ہے تو آ رہی ہے نا جی، ماشاءاللہ سمجھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ یہ تو نقلیں اتارتا تھا، میرے لوگوں نے تو نکالا کہ یہ نقل اتارتا تھا، باقی ٹھٹھا کرتے تھے معاذ اللہ، تو یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب یہ مرنے لگا تھا نا تو پریشان تھا، مجبور تھا، میں نے اسے تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے مولا اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب تیری طرح کا بن کے چلتا تھا نا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا۔ پیسے نہیں پھینکنے جی، آپ نے پیسے نہیں پھینکنے، پیسے جیبوں میں رکھے۔ اور بھائی بیٹھ جائیں آپ لوگ، میں نے عرض کیا تھا جگہ کم ہے، جہاں ملتی ہے بیٹھ جائیں، آگے جگہ ہی نہیں ہے تو تشریف رکھیں، اللہ برکت دے۔ بزرگوں کو بالخصوص جگہ اندر دیں جو بوڑھے لوگ آئیں، اور باقی بیٹھ جائیں، محفل میں باتیں تو نہیں نہ کرتے۔ سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا چونکہ تیری طرح کا بن کے رہتا تھا لہٰذا مجھے پیارا بڑا لگتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، مجھے اس کی ادائیں، تو کہا بس اس ادا نے ہی اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی۔ بھئی نہ باتیں کریں، آپ کی مہربانی، آپ محفل سننے آئے یا گپ شپ کرنے آئے؟ تم دینے ہیں ٹائم علیحدہ بانے ہیں تو انہوں کو 2 گھنٹے، نہیں جی نہیں، ڈانٹنا تو نہیں نا، ایک انج ہو سکتا ہے، سرکار دی محفل چ بندہ ہے، میرا تو پیار چلتا ہے، نالے میں تے ہس کے پہ گل کرنا، یہاں تے ہسو نہ تے پھر تسی بھی کر لو، ملا شریف میں تو نہیں، میں تو گزارش کر رہا ہوں جی، میری ڈیوٹی لگائی ہے نا، اپنے ممبر پہ بٹھایا کہ سمجھائیں ہمیں کوئی بات، اس لیے میں تو کہہ سکتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے، مسکرائیں ذرا تھوڑا سا، جنہیں غصہ کیتا وہ بھی ذرا ہسو تھوڑا دیر، اللہ تو ان خوش رکھے، تسی ہسے ہو تو میں نے ثواب ہویا ہے، اللہ پاک برکت دے۔ اب سنیں ذرا محبت کے ساتھ بات سنیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کے رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں جس انداز میں وقت گزارا وہ ساری چیزیں رب کریم کو پسند تھی تو نبی پاک نے وہ سارے کام کیے۔ غریب بڑا پریشان ہے آج کل، وہ کسی کے صوفے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے تو تنگ رہتا ہے، حالانکہ نبی پاک نے غریبی کو پسند کیا ہے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ غریبوں کو نہیں، میں نے کہا حضور نے غریبی کو پسند کیا ہے۔ اور بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہتا نا تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، اور جدھر جدھر میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا،
لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا اللہ اتنی روٹی دے جس سے گزارا ہو جائے. یہ مانگا ہے نبی پاک نے. حضور نے کچا مکان اللہ سے مانگ کے لیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹی چٹائی پسند کی ہے. یہ پسند ہے نبی پاک کی. حضور غریب آدمیوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے. یہ نبی پاک کی پسند ہے ساری چیزیں. یہ حضور کی چاہت ہے. مجھے بتاؤ کہ نبی پاک چاہتے تو عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے نہ بیٹھ جاتے. اگر حضور دعا کرے تو عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ جائیں. تو حضور اشارہ کرتے تو سارے آ نہ جاتے. پر نبی پاک کے ایک جانب بلال حبشی بیٹھتے تھے, دوسری جانب سلمان فارسی بیٹھتے تھے. یہ حضور کی چاہتے ہیں, یہ نبی پاک کی پسند ہے. مسواک حضور کی پسند ہے. کیونکہ انگریزی دور ہے, انگریز ٹوتھ پیسٹ آکھن نہ آکھن ایسا ضرور آکھنا ہے. مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا جی. پھر سانو کیویں کوئی آکھے گا کہ انہاں کول تازے پیسے آئے نے, مننے گا کہ انج مانے گا ہی نہیں. کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مال آ گیا. ٹوتھ پیسٹ کرنا حرام نہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تو مسواک کو اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا مسواک کو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور کے وصال کا وقت آیا نا, آخری وقت حضور کا سر اقدس میری گود میں تھا, تو سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسواک کرتے دیکھا. تو حضور نے اشارہ کیا تو میں نے کہا حضور مسواک کرنی ہے؟ فرمایا ہاں. تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مسواک منگائی تو حضور اسے چبانے لگے تو بظاہر کمزوری تھی, دانتوں سے چبائی نہیں گئی, تو حضور نے مجھے کہا مجھے نرم کر کے دے. یعنی وہ اتنی عظیم چیز اسی سمجھنے ایک لکڑی ہے نا. ان ٹوتھ پیسٹ جو آ گیا ہے, میں جاتا ہوں جب میں سفر کرتا ہوں تو مجھے گھروں میں نا, ظاہر ہے واش روم ہے, ابھی بھی میں نے وضو کیا, نماز پڑھی, تو وہاں میں میری خواہش ہوتی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ تو پڑا ہے, کبھی ایک مسواک بھی ہوئے نا. اب جو آپ نے بات سننی ہے نا تو مجھے امید ہے سویرے آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. اب جو بات سننی ہے نا, جو اب کرنے لگا ہوں, آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مسواک ہو رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے. تو جب آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی کہ نہیں, فضل آئے گا نا اللہ کا. جس گھر میں مسواک. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور کی یہ ادا اتنی شاندار ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے گھر کے قریب سے گزرے, میری نظر پڑی تو میں دوڑا, السلام علیکم. تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام. کہا چل میرے ساتھ. حضور اکیلے ہی جا, چل میرے ساتھ. تو کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. ایک چھوٹی سی چھری چاقو حضور کے دستے مبارک میں تھا. امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے. فرماتے رسول پاک علیہ السلام نے ایک درخت کے پاس پہنچے تو حضور نے 2 مسواکیں اتاری اپنے ہاتھوں سے. 2 مسواکیں نبی پاک نے اتاری. ایک مسواک ٹیڑھی تھی, ایک سیدھی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ پیاری مسواک حضور رکھیں جو سیدھی ہے اور ٹیڑھی مجھے دے دیں.